السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ حمزة الوصل والقطع، يعني حمزة وصل وحمزة القطع، یہ بھی کئی جگہ پر کئی کتابوں میں اور کئی بار آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اس حمزہ کے بارے میں کہ ایک حمزہ وصل ہے، ایک حمزہ القطع ہے، اور یہ دو حمزہ، حمزہ تا، دو حمزہ الوصل، وصل والقطع، یعنی کہ کاٹ دینا یا قطع کرنا، یہ اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں لفظی طور پر۔ یعنی کہ قطعی کہتے ہیں نا، قطعی یعنی کہ بالکل کیا کہتے ہیں، ثابت اور طے شدہ ہے نا۔ کوئی چیز اگر پکی ہے، اس میں کوئی کنفیوز نہیں ہے اور اس میں گرنا ورنا نہیں ہے اس کے اندر، تو کہتے ہیں یہ چیز قطعی ہے، یعنی قطعی الثبوت۔ اب یہ مٹنے والا اور ہٹنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ قطعیت کے ساتھ یہ چیز جنا ثابت ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی کچھ معنی ہے۔ ایک تو حمزہ وصل ہے، وصل کا مطلب یہ ہے کہ اس حمزے کو ملانے کے لیے اس کو استعمال کر۔ وصل کہتے ہیں ملانا، جوڑنا، وصل کے معنی جوڑنا، ملانا۔ اس حمزہ وصل کا مطلب کسی حرف کو جوڑنے کے لیے یا ملانے کے لیے اس حمزے کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر ملانے اور جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو پھر اس حمزے کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اس کے برعکس حمزۃ القطع یہ قطعی ہے، آپ چاہے اس کو درمیان میں لائیں یا شروع میں لائیں، وہ تو قطعی ہے۔ یہ تو خیر لفظی طور پر ہم نے شرح کی ہے، باقی جو اصطلاحی طور پر اس کا جو تعارف ہوتا ہے، حمزہ وصل وہ جو ہے درمیان میں پڑھا جاتا ہے، عفواً ابتدا میں پڑھا جاتا ہے اور وہ درمیان میں نہیں پڑھا جاتا۔ حمزہ قطع ابتدا میں بھی پڑھا جاتا ہے اور درمیان میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ وصل وہ جو کلمے کے شروع میں پڑھا جاتا ہے، درمیان میں آ جائے نہیں، اس سے پہلے کوئی اور حرف آ جائے تو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ قطع وہ تو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، یہ اس کا تعارف ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو اصل بات یہ ہے حمزہ وصل کی ایک ضرورت کا حمزہ ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ باقی القطع تو وہ اصلی حمزہ ہے، اس پہ جو ہے نا کوئی بحث نہیں ہے، اصلی حمزہ اس پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ لیکن حمزہ قطع اس لیے کہنا پڑا کہ ایک اور حمزہ پیدا ہو گیا، وہ جو حمزہ وصل ہے۔ دیکھیے کبھی بھی کی چیز جب دیکھیے تقسیم کہاں ہوتی ہے، تقسیم کب ہوتی ہے؟ کبھی کبھی ایک چیز زائد آ جائے تو وہیں سے تقسیم ہوتی ہے نا، وہیں سے ہر ایک کو جو نا بتانا پڑتا ہے کہ ہم یہ ہے فلاں وہ ہے۔ ٹھیک، حمزہ وصل آ گیا تو پھر وصل کے مقابلے میں قطع کہہ کر جو اس کو الگ کیا گیا اس کو۔ اچھا بات یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کوئی بھی کلمہ عربی زبان میں ساکن سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ ساکن کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرف جس پر سکون ہو، بلکہ وہ متحرک یعنی کہ حرکت سے شروع ہوتا ہے کوئی بھی کلمہ۔
اب مثال کے طور پر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں گے کہ سمعت الدرس فانتبہت. اب الدرسا ہے، ٹھیک، یا اس کو چھوڑیے کوئی بھی مثال دینا. المسجد ہے، المسجد. آپ کو پتا ہے کہ المسجد میں اصل لفظ تو مسجد ہے، اصل لفظ تو مسجد ہے. اب اس میں جو لام ہے نا، وہ لام تعریف کا ہے. لام کس کا ہے؟ وہ تعریف، یعنی کہ معرفہ کا لام ہے. اچھا، وہ لام جو معرفہ کا ہے، کیا وہ متحرک ہے، ساکن ہے؟ جی فرمائیے. ساکن. ساکن ہے. تو کیسے ہم مطلب اس لفظ کو ہم شروع کریں گے؟ نہیں کہہ سکتے نا، مطلب وہ آتا ہی نہیں نا، لفظ بنتا ہی نہیں ہے. جب انسان حرکت کرے گا تو مطلب زبان کو حرکت دے گا تو حرکت ہوگی نا، مطلب فتحہ کسرہ ضمہ آئے گا ہی. تو لہذا لمز یعنی کہ یعنی ہو ہی نہیں سکتا وہ. تو اسی لیے ایک حمزے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک حمزے کی ضرورت پڑتی ہے. تو لہذا المسجد کیا ہو گیا؟ المسجد. بات واضح ہو رہی ہے کہ حمزے وصل کیوں لاتے ہیں. جی شیخ. یہ تو خیر معرفہ ہے. اب چونکہ معرفہ میں کیا ہے، الف لام ہی ہم لوگ پڑھتے آتے رہے، مطلب الف لام ہی، ٹھیک ہے. اب چلیے مثال طور پر اگر ہم جو ہے نا فعل میں لیں گے، ٹھیک. اب فعل میں دیکھیے جیسے نصر ینصر، انصر، انصر. آپ لوگ جانتے ہیں کہ فعل امر انصر ہے، فعل امر انصر ہے. تو یہ انصر بنا کیسا؟ تو فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے، ٹھیک، فعل مضارع سے بنتا ہے. اور خطاب ہے نا، انصر تو خطاب ہے، مخاطب ہے. لہذا فعل مضارع میں کیا ہوگا؟ تنصرون ہوگا نا. تنصرون سے تنصرو ہم بنائیں گے مفرد کا صیغہ، تنصرو. تو تنصرو میں ایک تو یہ ہے کہ امر کی وجہ سے را پہ تو سکون آئے گا ہی. تنصر کیا ہو گیا؟ تنصر. جو تا ہے وہ تا کس کا ہے تنصر میں؟ علامت مضارع. علامت مضارع. جب امر ہے وہ صیغہ، تو علامت مضارع کی کیا ضرورت ہے یہاں پر؟ نہیں ضرورت ہے، اسی لیے بٹ جاتے. ضرورت ہے. تو تنصر میں تا نکال دیں گے تو کیا بچا ہمارے پاس؟ جی وہ ساکن ہو جاتا ہے نون، تو ساکن اس کو ہوتا بھی. ہے. تو پھر وہ تو ساکن سے تو نہیں پڑھ سکتے. تو لہذا اس ساکن کو پر کرنے کے لیے، ایڈجسٹ کرنے کے لیے حمزہ لایا جاتا ہے. تو انصر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ انصر ہو گیا. تو یہ حمزہ ایک ضرورت کے تحت ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ جب ضرورت نہ ہو تو اس حمزے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. مطلب ہے کہ کہنے میں، لکھنے میں تو کرائے گا لیکن کہنے میں. اگر ہم عنصر جو ہے نا، اگر اس سے پہلے ہم جو ہے نا، چلے ہم لوگ فا لا لیا، ہم نے کہا کہ فنصر. تو فنصر میں ہم لوگ حمزہ پڑھ رہے ہیں، حمزہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ فنصر میں. جی نہیں پڑھ شیخ. رہے ہیں. نہیں نہیں پڑھ. شیخ نہیں پڑھ. نہیں پڑھے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے فا متحرک آ گیا، فا متحرک آ گیا. تو فنصر ہو گیا، ٹھیک ہے. ونصر، فنصر. تو یہی ہے کہ حمزہ وصل جو ہے نا، اگر کلمہ کہ ابتدا اسی سے ہے تو پھر اس حمزے کو پڑھا جاتا ہے، لیکن درمیان میں آئے تو پڑھا نہیں جاتا ہے. البتہ لکھا جاتا ہے، وہ حمزہ تو لکھا جائے گا. باقی جو حمزہ قطع ہے وہ تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ تو ہر حال میں پڑھا جائے گا، حمزہ قطع. اب یہ حمزہ وصل اور قطع یہ اسما میں بھی ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، افعال میں بھی ہوتے ہیں. اسما میں بھی ہوتے ہیں، افعال میں ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو اسما ہے، اسما، اسما کے جتنے بھی حمزہ ہیں نا،
یعنی جو اسم حمزہ سے شروع ہو رہا ہے وہ حمزہ قطع ہے. وہ حمزہ کیا ہے؟ قطع ہے. اب آپ مجھے بولیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی البیت، اب البیت یہ اسم ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسم ہے نا البیت، اسم ہے فعل ہے؟ جی اسم ہے شیخ. اسم ہے. تو پھر ہم نے یہ قاعدہ بنا لیا، یہ بتا دیا کہ سارے اسماء میں جو حمزہ ہے وہ قطعی ہوتا ہے. تو پھر اب یہ البیت تو اسم ہے، تو پھر یہ حمزہ قطعی ہونا چاہیے نا. اب یہ قطعی ہے یا وصلی ہے؟ شیخ البیت جس طرح بھی آپ نے کہا، الف لام معرفہ کا، ادھر تو آپ نے کہا کہ وہ الف جو ہے وہ آ، ضرورت کے تحت آیا یعنی کیونکہ لام. بالکل تو بالکل پھر آپ یہاں نے پہ بھی صحیح، یہ اسی وجہ سے. بالکل آپ نے صحیح کہا، کانفیڈنس سے کہے ماشاء اللہ. یعنی کہ البیت جو کلمہ ہے، کیا یہ کلمہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے یا با سے؟ با سے. بس با سے. بیت ہے نا، وہ تو معرفہ کے لیے تو الف لام لایا گیا وہاں پر. ٹھیک ہے، تو با سے. تو بات یہ ہے کہ جتنے اسما، جیسے اسما میں، اسما جو نام ہے کسی کا، اس میں کون سا حمزہ ہے؟ قطعی ہے یا وصلی ہے؟ قطعی. قطعی ہے. قطعی، کیونکہ وہ نام ہے نا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے اسما جو ہے نا، وہ جس کے شروع میں حمزہ ہو وہ قطعی ہے. الا ہے کہ کچھ 10 اسما ہیں، 10 اسما ہیں جو کتاب میں بھی ذکر ہے آپ کے البحث یا تمرین شروع ہونے سے پہلے. کل الحمزات التي في اول الاسماء حمزات قطع الا في الاسماء الاتیہ. کہتے ہیں کہ جتنے اسما جن کے شروع میں حمزہ ہو وہ قطعی ہے، سوائے ان 10 اسما کے. اس کو اسماء عشرہ بھی کہتے ہیں. اس کو جسے اسماء خمسہ ہے نا، اس کو اسماء عشرہ بھی کہتے ہیں. وہ اسماء خمسہ، وہ اس کے اندر بھی ہے، وہ مطلب اس کے اندر بھی وہ کچھ اسماء ہیں، وہ ایک الگ قاعدہ ہے. اس کو اسماء العشرہ کہتے ہیں. اسماء العشرہ کا مطلب یہ 10 اسماء ہیں جن کے شروع میں حمزہ تو ہے مگر یہ وصلی ہے، وصل کا ہے. ابن، 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 ابنتن. اچھا دیکھیے اس میں انہوں نے واو لایا، انہوں نے سمجھانے کے لیے واو لایا. ابن میں چونکہ واو نہیں ہے تو پڑھا گیا ہے. اگر اس سے پہلے واو آ جائے تو وبن کہیں گے. اور ایسے ہی وبنم، وبنتن، ومرؤن، وامرأتن، واسمن، وستن، ویمن، واثنان، واثنتان. ٹھیک ہے، واثنان، واثنتان. اصل ایک میں یہ پھر اسما ہے. اس اسم کی جو جمع ہوگی اسما، اس میں پھر حمزہ قطع ہوگا. نہیں نہیں نہیں، نہیں وہ تو، ہاں جی، جی بالکل قطع ہوگا نا. اسما اگر ہم کہیں گے جی بالکل وہ اسما جو حمزہ ہے وہ قطع ہے، وہ قطعی ہے نا، وہ بالکل قطعی ہے. یہ تو سارے پھر ایسے جمع ہی میں شاید. قطع آ جائے گا اور مفرد میں جو ہوگا وہ وصل ہوگا. جی 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 نہیں شیخ، یہ جو 10 مثالیں ہیں، جی جی یہ حمزات قطع لکھا ہوا ہے جیسے، ٹھیک ہے. جی جی تو لیکن یہ جب جڑ رہے ہیں جیسے واو لگا کے، تو پھر یہ حمزۃ الوصل کی طرح مطلب سائلنٹ ہو جاتا ہے. جی 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 جی. نہیں کہ ہاں تو انہوں نے، ہاں نہیں ایک شیخ، قاعدہ یہ ہے ہی حمزۃ الوصل، وصل اس کے نہیں اندر. نا، یہ اسماء عشرہ ہیں ہی حمزۃ یہ الوصل. حمزہ وصل ہے، حمزہ وصل ہے. یہ اللہ ہاں لکھا ہوگا نا. دیکھیے قاعدہ کیا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسما ہیں فعل حرف کے مقابل، جو اسما جسے کہتے ہیں اسم اسما، جی جی. جیسے بیت ہے، مسجد ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے اسما ہے نا. تو یہ تو خیر بیت با سے شروع ہو رہا ہے، اور جو ہے نا کیا ہوتی ہے مسجد مین سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر جو ہے نا حمزہ سے شروع ہونے والا کوئی اسم آپ لے لیں مثال کے طور پر،
یعنی کہ آپ بتائیں کوئی اسم جو حمزہ سے جو نا شروع ہو رہا ہے. ابرن، ابر، ابر کہتے ہیں سوئی کو، ابر، الابر، ٹھیک ہے. ابر ہے. اور کیا مطلب جو بھی جس اسم کے اندر حمزہ ہو وہ قطعی ہوتا ہے. اللہ کہ اس پہ اگر الف لام لائیں گے تو وہ جو الف لام میں جو حمزہ وہ وصل ہے. جیسے الابر، الابر میں وہ تو جو پہلے کا جو حمزہ وہ تو تعریف کا ہے نا، وہ تو وصل ہو جائے گا. لیکن ابر میں جو حمزہ ہے اس کا اپنا اصلی حمزہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس قاعدے کے تحت یہ 10 اسما بھی ان تمام کے جو ہے نا جو حمزہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اصلی ہے، اور ان کو بھی قطعی ہونا چاہیے، مگر یہ قطعی نہیں ہے، یہ وصل ہو گئی ہیں، بس استثناء ہے. ہاں جی، کیونکہ جیسے یہ مطلب جو امراۃن جو یہ جی اس کا اپنا حمزہ ہے، حمزہ قط ہے، رائٹ. قطع ہے، لیکن بالکل جب بالکل. جی جی تو یہی میں کہہ رہی تھی نا، لیکن باقی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ حمزۃ القط ہے، لیکن جب یہ ملتا ہے تو حمزۃ الوصل بن جاتا یہ ہے. اصل میں قطع ہونا چاہیے مگر استثناء ہو گیا. ہوں. اب اس کو فائنلی حمزہ وصل ہی کہیں گے فائنلی، لیکن اچھا. ایسے نہیں کہیں گے، نارمل نہیں کہیں گے. صحیح. یہ اصل میں قطع ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، میں مثال دے کے، ٹھیک ہے. اب ہم ابن، ٹھیک ہے، الابن، الابن، حالانکہ الابن میں جو حمزہ وہ وصل کا ہے نا، ہے گی نا. جی جی جی. ابھی الابن میں جو اور ایک حمزہ ہے ابن میں، وہ کون سا ہے بھائی؟ وہ تو قطعی ہوا نا، پھر تبھی قطعی تو ہوگا. پڑھا جا رہا ہے. یہی جی تو تبھی تو یہی تو پڑھا مجھے، جا رہا اگر ہے. ہم جی. اس کو اگر ہم اس کو مانتے اصل بول کر تو ہوں. دو کیسے آئیں گے؟ الابن، ٹھیک ہے، جی الامرأۃ، الاسم. بالکل. جی بالکل. وسمی جو بھی ہے اگزامپل، وہ بھی ہاں وہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی اگزامپل دے، تو اسم خود جو ہے وہ اس طرح یہ بسم اللہ، اس میں بھی وہ ختم ہو جاتا ہے. جی ہاں جب جی. ہاں تو یہ تو یہ اصل شرط میں وہی چیز قطعی ہے ہیں نا. ہوں. مگر استثناء قاعدے سے ہٹ کر جو نہیں یہ وصل ہو گئے ہیں. جی یہ مطلب اس کا ہے. ٹھیک. تو یہ 10 اسما ہیں. ہوتا ہے کیا، ایک قاعدہ بنتا ہے، پھر اس قاعدے سے کچھ چیزیں ہٹ جاتے ہیں نا، اسی کو استثناء کہہ کے جو نا اس کو ذکر کیا جاتا ہے. استثناء تو چیزیں کم ہوتے نا، زیادہ نہیں ہوتے نا. تو یہ 10 اسما جو گن چن کے لائے ہیں سارے کلمات میں سے. ٹھیک ہے، بات واضح ہے. جی. تو یہ ہوئی بات اسما کی. اچھا، اور کیا کہتے ہیں، یہ جو حمزہ وصل ہے بعض افعال میں بھی آتے ہیں، جیسے ماضی خماسی اور سداسی، اور ان کے امر اور ان کے مصدر میں. ماضی خماسی، دیکھیں ماضی خماسی ہم نے کہا، خماسی کسے بولتے ہیں؟ 5 حروف والے. وہ جس کی فعل ماضی میں 5 ہے، چاہے وہ اصلی ہو چاہے وہ زائد ہو. ہم نے اس سے پہلے ہم نے کہا کہ بھی وہ صرف اور نحو کی جو نا تھوڑی تقسیم تھوڑی سی الگ ہے. اب انتباہ دیکھیے، انتباہ میں حمزہ نون تاباہ، رائٹ، انتباہ. اب دیکھیں سمعت الدرس فانتبہت، فانتبہت، فانتبہت میں ہم نے حمزہ پڑھا؟ نہیں. نہیں پڑھا. اچھا، اس کے بعد کی آگے جو مثال ہے اس کے بازو انتبہت للدرس، یا ہم نے حمزہ پڑھا؟ جی شاید. تو وہی حمزہ ہم لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں اور یہاں نہیں پڑھ رہے ہیں. یہی ہے کہ بھی انتبہت اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کلمہ وہیں سے شروع ہو رہا ہے. فانتبہت اس لیے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ضرورت نہیں پڑ رہی اس کی، اب اس حمزہ کی. تو لہٰذا یہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ وصل وصل. ہے. تو جس طریقے سے سارے حمزہ میں حمزہ قطع ہے سوائے 10 کلمات کے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے افعال کے اندر بھی
جو حمزہ آتا ہے کچھ وصلی ہے اور کچھ کیا ہے، قطعی ہے. اور جو وصلی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ فعل خماسی میں فعل خماسی کے جو ماضی میں ہے، اور اسی طرح فعل سداسی کے جو ماضی میں، فعل سداسی میں دیکھیے کیا بولتے ہیں، اختبارا، 1 2 3 4 5 نہیں، فعل سداسی استثمار، استفعال بھائی، استفعال، استغفار، استغفار، کیا ہے، استغفار. کتنے ہیں یہ؟ 6 ہو گئے نا. استغفر. تو اگر اس سے پہلے فا لا لیں گے تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ فاستغفر. استغفر مطلب پڑھے ہم نے حمزہ پڑھا نہیں پڑھا. تو خماسی کے فعل ماضی میں، سداسی کے فعل ماضی میں، اور ان دونوں کے امر میں اور مصدر میں استغفر فاستغفر. استغفر ہم نے حمزہ پڑھا اس لیے کہ شروع ہے، فاستغفر ہم نے نہیں پڑھا. ویسے ہی مصدر ان دونوں کے استغفار فاستغفار، استغفار فاستغفار. اور اسی طریقے سے فعل ثلاثی کا امر، کوئی بھی فعل ثلاثی آپ لے لیجیے، آپ نصر ینصر، انصر فانصر، انصر فانصر، اقرا فقرا، افعل ففعل. تو یہ ہے حمزہ وصل. اب قاعدہ کو یاد کرنے کے بجائے جب استعمال کرتے ہیں نا آپ لوگ، صحیح استعمال کرتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں، استعمال کرتے کرتے ہی جو ہے نا چیز آ جاتی ہے. وہ گن کر جو ہے نا وہ چیزیں یاد نہیں ہوتی کہ بھی کون سا حمزہ وصل کا ہے اور کون سا قطع کا ہے. اچھا یہ وصل ہے. حمزہ قطع وہ ہے جو کلام کے شروع میں آ جائے یا درمیان میں آ جائے، ہر حال میں وہ کیا رہے گا، رہے گا ہی رہے گا. ٹھیک. اور افعال میں فعل رباعی کا ماضی، اس کا امر اور اس کا مصدر، یعنی کہ افعل اکرم یکرم، اکرم فاکرم، اکرم فاکرم، اکرام مصدر اکرام، فاکرام، یعنی ہر حال میں جو ہے نا وہ حمزہ رہے گا. کس کا؟ فعل رباعی، فعل رباعی کا حمزہ ہر حال میں وہ قطع ہوگا وہ. اور باقی جو ہے نا اسما کی بات اگر کریں گے، جتنے اسما ہیں وہ سب کے سب اگر ان کے شروع میں اگر حمزہ ہے تو وہ اصلی ہے، سوائے ان 10 اسما کے جو ہم نے پڑھے ہیں، 10 اسما. جی تو یہ سبق کا خلاصہ تھا. باقی مثالیں آپ کے پاس رہ گئیں، مثالیں پڑھیں اور وہ آپ کہتے جائیں کہ اس میں حمزہ قطعی ہے یا وصلی ہے. جی پڑھیں، 5 منٹ میں پڑھ لیں گے. جی الامثلة. نہیں، الامثلہ. اچھا یہاں بھی دیکھیے الامثلہ، الامثلہ میں جو حمزہ ہے یہ کون سا حمزہ ہے، قطع کا ہے یا وصل کا ہے؟ شیخ یہ قطع کا ہے. قطع کا ہے. جی ہر حال میں یہ حمزہ پڑھا جائے گا. جی آپ چاہے اس کو الف لام کے بغیر پڑھیں تو تب بھی امثلہ کہیں گے، یا الف لام کے ساتھ پڑھیں تو بھی الامثلہ آ جائے گا. جی جی سمعت الدرس فانتبهت. ہاں، انتبهت للدرس. للدرس. جی للدرس. جی جی جربت الصديق واختبرته. واختبرته، جربت الصديق. جربت الصديق واختبرته. جی اختبرت الصديق کو کیا معنی جی جربت الصديق واختبرته؟ دیکھیے جربت الصديق، چلے کوئی اور بولے اس کا مطلب کیا ہے. یہ عربی اردو کچھ الفاظ مشترک ہوتے ہیں، بس ماضی مضارع میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ جڑتے کرتے ہیں. تجربہ سے نا، یہ تجربہ سے، جرب یجرب تجربہ. ہاں جی ہاں ہاں.
میں نے دوست کو آزمایا، اور میں نے اب جب میں نے دوست کا تجربہ کیا اور اس کا میں نے امتحان لیا، میں نے اس کو آزمایا. ٹھیک، تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں. جی، اس کے بعد اذا سمعت الدرس إذا سمعت الدرس فانتبه جی فانتبه فانتبه. فن فانتبه جی ہاں، فانتبه. جی. جب میں نے إذا سمعت درس إذا جب سمعت سمعت تم نے الدرس درس سنا، جب تم درس سنو فانتبه تو توجہ سے سنو. بالکل آپ نے صحیح کہا. جب اذا فعل ماضی پر آتا ہے نا، تو فعل ماضی کا معنی نہیں رہتا ہے، وہ معنی اس کا مضارع میں جائے گا. جب تم سنو گے، جب تم سنو، یہ نہیں کہ جب تم نے سن لیا، ویسا نہیں، جب تم سنو گے. جی صحیح ہے. اس کے بعد انتبه للدرس جی إذا صدقت فاختبر. جی 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 جب جب صدقت تم تصدیق کر لو ہاں فاختبر. ہاں، یہ صادق ہے نا، تصدیق کے معنی صادقہ، مصادقہ، جی. دوستی کرنے کے معنی میں آتا ہے. اچھا. جی إذا جب صدقت جب تم دوستی کرو. نہیں نہیں، جی صحیح بالکل کہہ ہے. سکتے ہیں آپ، جی کہہ سکتے ہیں. فاختبر پھر ہاں فاختبر پس تو آزماؤ. جی تو آزما لو. جی جی تو آزما لو. جی اختبر الصدیق. جی ہاں. سررت سررت من انتباہک من انتباہک من او من انتباہک، انتباہک. آپ کی مرضی ہے. جی اوکے. سررت مجھے خوشی ہوئی، احسنتی. من انتباہک کہ میں نے آپ کو آزمایا. نہیں، نہیں 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 نہیں. انتباہ اس سے پہلے آپ نے کہا فانتبہ، اسی کا مصدر ہے نا یہ. اچھا اچھا. سررت مجھے خوشی ہوئی، من انتباہک آپ کی توجہ، بالکل آپ کی احسنت. بالکل توجہ بالکل کی وجہ بالکل سے. بالکل احسنت. جی انتباہک انتباہک سرنی آپ جی کی توجہ نے مجھے خوشی دی. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ سبق کے دوران، مثالوں کے دوران جو ہے نا، تقریباً جو ہے نا قواعد کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آخر میں جو ہے نا قواعد جو ہے نا پڑھے جاتے ہیں. جی پڑھیں قواعد. حمزة الوصل حمزة تزاد في أول الكلمة تو تو زاد یعنی کہ تزاد. زیادہ کیا جاتا ہے. أوكي. في أول الكلمة ليتوصل بها إلى النطق إلى النطق بالساكن. جی یعنی کہ یہ کون سا، یعنی حمزے کی تعریف کیا ہے؟ حمزة الوصل وہ حمزہ ہے جو کلمے کے شروع میں زیادہ اس کا اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ ملایا جا سکے نطق کے لیے ساکن لفظ کو، یعنی جو ساکن ہے لفظ تو نطق کے لیے وہ اس کو ملایا جاتا ہے اس کے ساتھ تاکہ وہ پڑھا جا سکے. یعنی کہ ساکن حرف یا ساکن حرف کے لفظ ساتھ کو جی پڑھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے جو اس کے شروع میں لگایا جاتا ہے کلمے کے. اس لیے کہ کوئی بھی کلمہ ساکن سے شروع نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا ہاں ہے. جی پڑھا نہیں جا سکتا. ہاں. جی وهي تثبت في بدء الكلام وتسقط في درجة فی درجہ. في درجه. اس کا مطلب ہے کہ تثبت فی بدء الکلام کلام کے شروع میں وہ کلام کے ثابت شروع میں وہ ثابت رہتا ہے، یعنی کہ پڑھا جاتا ہے. کلام پڑھا کے جاتا شروع ہے. میں نطق کے اعتبار سے وہ ثابت رہتا ہے، یعنی کہ پڑھا جاتا ہے. وتسقط فی درجہ یعنی فی وسطہ. اور ہاں کلام درجے یعنی درجے کا درجی درجہ نہیں ہے، درج ہے. درج یعنی کہ درج. وسط، وسط. اچھا، جی یعنی درمیان میں اگر آئے تو پھر گر جاتا ہے. گر جاتا ہے، نطق کے اعتبار سے گر جاتا ہے. باقی تو کتابت کے اعتبار سے تو رہتا ہی لکھا ہے. رہتا ہے.
نطق کے اعتبار سے وہ گر جاتا ہے. وتكون في الماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما وأمر الثلاثي. یہ افعال میں جو ہے نا ان جو ہوتا ہے ماضی خماسی میں سداسی میں اور ان دونوں کے امر میں اور ان دونوں کے مصدر میں اور ثلاثی کے امر میں پہلے ثلاثی کے امر میں. حمزۃ القطع تثبت فی بدء الکلام و درجہ، یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ حمزۃ القطع ثابت رہتا ہے. اسی طرح سے کیسے ہوتا ہے؟ نہیں یعنی جو ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ حمزۃ القطع جو ہے وہ کلام کے شروع میں ثابت رہتا ہے اور اس کے درمیان میں بھی. اوپر تھا کہ وہ گر جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ڈفرنس ہے کہ وہ نہیں گرتا، وہ ثابت رہتا ہے دونوں جگہ. جی کحمزۃ الماضی الرباعی، رباعی ہی پڑھیں گے اس کو شیخ؟ جی رباعی. جی رباعی و امرہ و مصدرہ وہمزات الاسماء والحروف ما عدا بعد الاسماء وال، یعنی الف لام جو ملا کے. تو یہ ماضی رباعی، جیسا کہ ماضی رباعی اور اس کا امر اور اس کا مصدر جو اوپر تھے وہ مضارع تھے شیخ، اور یہ ماضی کی نہیں دونوں ماضی دونوں ماضی. اور لیکن صرف ماضی رباعی کی یہاں بات ہو رہی ہے. جی ماضی رباعی، اس کا امر اس کا مصدر. اصل میں رباعی جو افعال ہے نا اس میں حمزہ آتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ماضی میں ہی ہوگا اور کیا کہتے ہیں آپ کو امر میں ہوگا اور مصدر میں ہوگا، جو کہ وہ اصلی حرف ہے تو اس لیے مصدر میں. تو اصل میں یہ اصلی حمزہ ایک طرح سے ہے. جی وہ حمزات الاسماء والحروف، اور اسماء اور حروف کے حمزات بھی اسی طرح سے. جی حمزہ ہے. جی ما عدا بعض الاسماء، کچھ سوائے کچھ اسماء کے اور ال کے الف لام، کیونکہ الف لام اسم پر ہی تو آتا ہے، اسم پر ہی تو آتا ہے. الف لام فعل پر تو نہیں آتا، لیکن یہ الف لام بھی اسم پر آنے کے باوجود یہ وصل ہے جو ہے نا رہتا اور گرتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اسماء میں سارے حمزے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ حمزہ قطعی ہوتے ہیں، اور حروف کے اندر بھی. اب جیسے حمزہ استفہام آ ہے مثال پر، یہ بھی تو حمزہ ہے. اور اسی طریقے سے ان ہے، ان ہے، اور کیا کیا بولی ہے ان کے علاوہ. جی الہ ہے مثال طور پر، الہ ہے. یعنی کون سے حروف جس کے شروع میں حمزہ ہے مثال طور پر، تو ان ہے، ان ہے، الہ ہے. انا بھی ہے. جی انا بھی ہے، بالکل انا بھی ہے. تو جتنے بھی آپ حروف کہیں گے آپ الہ، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب کیا ہیں، وہ قطعی ہیں. اور اسما میں سے جو ہے نا کہ 10 اسما جو ہے نا اس میں مستثنا کیے گئے تھے، اور اس کو عموماً اسماء العشرہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی چن چن کے یہی 10 اسما ہیں جو ہم نے گزشتہ مرتبہ پڑھا، جیسے کہ اسی کتاب میں البحث آخر. جی ابن و ابن، جی ابن و امرأت و اسم. یہ اگلا کیا ہے شیخ؟ اسم کے آگے وسط. یہ کیا ہے؟ اچھا یہ ابن ہے، اور ابنم کیا ہے؟ وہ تو بیٹا ہے نا. ہاں ابن بھی بیٹا، ابنم بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، ابنتن وامرؤن وامرأتن واسمن، و اسمن نہیں پڑھیں گے، واسمن وسطن. وسطن یہ انسان کا جو پچھلا حصہ اس کو کہتے ہیں وسطن عربی زبان میں. جی ویمن یہ قسم ہے. جی قسم ہے. ایمن اصل میں یمین کی قسم ہے، یہ یمین کا جو ہے نا یہ جمع ہے، عفواً یمین جمع ہے ایمن. تو یہ قسم ہے. جی قسم کے لیے. وثنانی وثنتانی، دو.
تو یہ 10 حروف ہیں جو کہ اسم ہے، مگر یہ ان کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصل کی طرح ہے، یعنی وصل ہی ہے. اس لیے ہم نے پڑھا گیا تھا اس کو وبنم، وبنتن، ومرؤن، ومرأتن، واسمن، ایسے نہ پڑھے ہم لوگ اسے، اس لیے کہ وہ شروع تو نہیں ہو رہا نا. واؤ جب آ گیا تو تو پھر شروع سے وہ نہیں ہو رہا ہے. نہیں پڑھا جائے. لیکن اگر واؤ نہیں ہے، مطلب یعنی کہ اسی سے شروع کرنا ہے، تو ابن، ابنم، استن، ایمن، اثنان، اثنتان، ایسا نہ پڑھیں گے. جی جی. تو ابن، اور آپ نے کہا کہ وبنم بھی وہی ہے، تو اس میں ہاں کیا؟ ہاں، نہیں، یہ ترخیم کے لیے میم کا اضافہ ہوتا ہے. ترخیم کا مطلب کبھی کھینچ کے کہنے کے لیے، کبھی ترحم کے لیے، کبھی کسی کو چلانے کے لیے بھی ایسا عربی میں استعمال ہوتا ہے. الغرض یہ ابنم، ابنن کے معنی میں ہی ہے، لفظ وہی ہے، معنی اس کا وہی ہے. جی. اب جیسے دیکھیے اس میں اس عبارت میں حمزہ وصل اور قطع کو بتانا ہے اور اس کے اسباب ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے. بین فی العبارات الآتیتی. بین ہے، بینا، بین. یعنی اوکے. کہ بیان کیجئے، واضح کیجئے. بین. اوکے. اچھا. بین فی العبارات الآتیتی حمزۃ الوصلی. حمزات جمع ہے حمزہ حمزہ. کی، جی. حمزۃ الوصلی. حمزات الوصل. او اچھا. فی کی وجہ سے شیخ، جی نہیں، فی کی وجہ سے نہیں، فی کی وجہ سے نہیں. یا آتیہ نہیں، ہاتیہ بھی نہیں، یہ بین کے مفعول ہے. مفعول ہے. اوکے. تو ٹھیک. مفعول ہے تو پھر حمزہ تل آنا چاہیے نا، حمزہ تل کیوں ہے؟ جی جی شیخ، وہ اس کا اعراب ایسے ہی آتا ہے نا، یعنی شیخ جمع مؤنث ہاں، سالم. یہاں یہ اصل یہ چیز بولے کافی تھا، جی جمع مؤنث سالم کا اعراب. جی. جی. والقطعی ما ما ذکر الاسبابی. ذکر الاسباب، یعنی ذکر. اسباب کو ذکر کرنے کے ساتھ. جی. ما ذکر الاسبابی. ہم۔ یعود یعود مسجد یعد، یعد، يعد مسجد السلطانی حسن ابن. جی یعنی شیخ یہ اس کا یہی ہوگا، یعنی اگر یہ علیحدہ ہوتا تو اس کا مطلب اس کو نہیں، ابن کے ساتھ ہاں جی جی جی، اس کو کریں ایک مطلب جہاں حسن. جہاں پہ کاما ہے نا، کاما کہتے ہیں میرے خیال سے نا اس کو، فاصل جہاں پر ہے وہاں تک رک کے بولیں. ٹھیک ہے. اچھا. یہ دو ٹھیک ہے. تین کاما بنا کے رہتے ہیں ایک چیز. جی. ہم۔ اچھا. يعد مسجد السلطانی حسن ابن ناصری ہم۔ من بداعی فن العربی. ہم۔ اچھا شیخ، اس کا السلطان، یعنی علی السلطان. ہم۔ السلطان. جی شیخ، اس کا حمزہ وصل ہے. ہاں، جی. اور اسی الف لام طرح تعریف کی وجہ سے، الف لام تعریف کی وجہ سے. جی شیخ، لام تعریف ہاں جی، یعنی جی جی. اس کے بعد شمسی ہے یہ، مطلب الف لام بس میں السلطان. شمسی قمری کے یہاں پہ سوال نہیں ہے پر ٹھیک یہاں ہے پہ شیخ. کہنا الف لام کا وہ حمزہ وصل ہے. جی. شیخ حسن ابنی، یعنی ہم۔ یہاں پہ اگر علیحدہ پڑھتے تو حمزہ وصل آ جی جاتا. جی، حمزہ ابن اصل میں یہ اسم ہے، اس کا حمزہ لینا کیا کہتے ہیں قطع ہونا چاہیے، لیکن یہ مستثنا ہے، استثناء جو 10 حروف ہے اس میں سے ایک ہے. شیخ یہاں تو کتابت میں بھی نہیں ہے جی. اور پھر وہ یہاں. ابن کے پھر ابن کے خاص مطلب ہے کہ اس کا ایک الگ ہی اس کا ایک قاعدہ پھر ہے، جب وہ بیچ میں اوکے. آتا ہے تو وہ خط میں بھی وہ چلا آتا ہے. اوکے. جی. صرف ابن ایسا ہے. ہاں جی جی، ابنتن جو بھی ہے، ابن اور ابنتن میں سے ہے. جی. اوکے. شیخ الناصر، ہم۔ شیخ اس کا بھی علامہ الف لام تعریف کا. ہے. جی. ہم۔ اور الفن، الفن العربی اور سیم ٹو سیم، سیم یہی سیم ہے. ٹو سیم. جی. اس کے بعد من حیث اتساع. اچھا، آپ پڑھنا بھی دیکھیے، آپ جب آپ حمزہ وصل قطع کر رہے ہیں نا تو ہاں. پڑھنا بھی ویسے ہی پڑھنا ہے آپ کو. من حیث جی ایوہ، جی. من حیث اتساع. من حیث اتساع ہم۔ جوانبہ. جی، اس میں شیخ کہاں پہ ہے؟ اس کا بھی یہ شیخ حیث، یعنی یہاں پہ یہ حمزہ وصل ہے، یہ ڈراپ ہو جائے گا.
ہاں کیوں ہے حمزہ وصل، مطلب کہاں کہاں ہوتا ہے؟ جی فعل شیخ، فعل میں فعل شیخ، یہ فعل ہے. نہیں، ہر فعل ہے نا، کون سے فعل میں ہوتا ہے حمزہ وصل، اور کون سے فعل کی کون سے صیغے میں ہوتا ہے؟ شیخ ثلاثی میں. یہ ثلاثی ثلاثی کیا مزید، اتساع ثلاثی ہے؟ مزید شیخ نہیں، شیخ اتساع، افتعل. افتعالا شیخ مزید فی ہے نا. ہاں مزید فی میں کون سا ہے؟ نہیں صرف مزید فی کافی نہیں نا بولنا، رباعی، خماسی، سداسی. ثلاثی مزید فی ہے شیخ. نہیں، ثلاثی مزید فی نہیں بولیں گے، اس کو بولیں گے خماسی. خماسی، اچھا. خماسی، جیسے میں نے کہا کہ بھی جس فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 4 ہو تو رباعی، 5 ہو تو خماسی، بھلے وہ مزید فی کے ہوں یا اصلی ہوں. اچھا اب صحیح. حروف کی تعداد صحیح، کے اعتبار سے تعداد کے خماسی. اعتبار سے. ہاں جی، دعا اچھا. کریں گے وہ صرفی ہاں نحوی کی تقسیم پھر الگ ہے وہ. جی، ہاں صحیح. وہ تو یہ مصدر احکام ہے، مصدر، صحیح. مصدر نا اتساع. جی اچھا. وہ احکام، وہ احکام بنائی ہی شیخ. ہوں جو اس کا یہ تو اصلی لگ رہا ہے. نہیں اصلی ہونا وصل یا قطع ہے، قطعی ہے نا، جی اس لیے کہ فعل رباعی کا مصدر میں حمزہ قطعی ہوتا ہے. اچھا، فعل رباعی کا. رباعی کا مصدر ہم نے پڑھا بھی اوپر رباعی. قواعد میں. جی جی شیخ، جب اپلائی کرو تو پھر وہ چیز آگے ورتفاعی، ہوں ارتفاعی مناراتی ہی شیخ. ہوں شیخ اس کا بھی اس کا حمزہ وصل ہے نا. ہوں جب اس کا بھی کہتے ہیں تو بھی کا تعلق اس سے پہلے جو آپ کہتے ہیں نا وہ تو نہیں نہیں شیخ مصدر جی. کا ہے. جی، جی جی بھی میں ذرا بڑا مسئلہ ہو جا رہا ہے کنفیوز ہو جا رہا ہے، کیونکہ بھی کہیں گے تو پھر اس سے پہلے حمزہ قطعی تھا نا. شیخ، یہ کیا خماسی ہوگا؟ ہاں جی خماسی نا. ٹھیک ہے. ہوں واشتمالی ہی اعلیٰ کثیری من النقوشی. مینن، دیکھیے ایک کام کریں، آپ صحیح پڑھیں تو بھی کافی ہے حمزہ وصل اور قطع جو ہے نا جاننے کے لیے. من النقوش، من ہاں، النقوشی من نقوشی والزخرفی. زخرف. تو پڑھنے سے معلوم بھی حمزہ وصل یا قطع بول کر. ہاں جی. جی چلے اس کے بعد پھر پڑھیں شیخ اسماء امین صاحبہ. فقد ابتدأ بناءه في نحو منتصف القرن الثامن الهجري واستمر العمل فيه 3 سنوات وأنفق في إنشائه لیکن آپ نے أموالا. وقت کے بعد آپ نے کیا پڑھا وہاں پہ ذرا؟ جی وقد. وقد ابتدأ. ایوہ احسنتی، کیونکہ آپ نے پہلے وقد ابتدأ. ایوہ نعم. سمجھ گیا ہمیں کہ وہ آپ کیا سمجھ اس کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد فيه 3 سنوات وأنفق في إنشائه أموالا طائلة واستخدم فيه الصناعة واستخدم یا تو اس کو فيه ایسا کریں کہ ہاں وستخدم بھی صحیح ہے. جی جی صحیح ہے، وستخدم. جی واستخدم فيه الصناعة شیخ یہ ثلاثی یہ بھی خماسی ہوگا شیخ. کون سا؟ وستخدم. دیکھیے 1 2 3 4 5 ہے. جی اچھا. فيه نہیں الصناعة یہ سداسی نا، استخدم، یہ سداسی ہے نا، استغفار استفعال ہے. چاہے خماسی ہو چاہے سداسی ہو، ان کے ماضی مصادر امر جو ہے نا وہ حمزہ کریں. جی شيخ واستخدم فيه الصناعة المهرة ماہ کی جمع. فاستبقوا الإجادة وانصرفوا إلى الإتقان فاذهب إليه شیخ وأنعم. فاستبقوا کا بھی ہم حمزہ وصل کہیں گے نا. ہاں فاستبقوا، اس لیے انہوں نے فسٹ پڑھا نا. جی اس نے فاستبقا ہی بولا ہے شیخ. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. ہاں جی جی تو پھر وہ وصل. جی صحیح کہا انہوں نے، صحیح پڑھا. ٹھیک. جی فاستبقوا الإجادة وانصرفوا إلى الإتقان فاذهب إليه وأنعم النظر في نقوشه وسقفه
وانظر إلى عمده وجدرانه جی 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 وجدرانه جی وامتلأ بما فيه من جمال وروعة وامتلأ ایسا مطلب کہ وہ امر سے کہا ہے وامتلأ وامتلأ ہم، وامتلأ بما فيه من ٹھیک، جمال وامتلا کا وروعة مطلب یعنی کہ روشن وامتلأ ہونا، جی جی چمکنا، نہیں 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 چمکنا نہیں، ایک منٹ چمکنا روشن، نہیں ہے، نہیں نہیں وامتلأ بما فيه من جمال وروعة، یعنی جیسے انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ روشن، وَأَنْعِمِ النَّظَرَ وَانظُرْ إِلَىٰ عَمْدِهِ وَامْتَلَأْ بِمَا فِيهِ من جوار، یعنی کہ آپ بھرپور جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، یعنی کہ آپ سیر ہو جائیں، سیر سیر ہو جائیں، دیکھو سیر ہونا کیا شیخ بھرنا ملا سے ہے؟ ملا سے جی امتلا جی اچھا، آپ سیر اچھا ہو جائیں، دیکھو لفظ سیر جو ہے جب میں مکمل کھا لیتا ہوں پورے طریقے سے تب سیر ہوتا نا، تو آپ جو ہے نا اس کی جو رونقیں ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ سیر ہو جائیں جی واستمع واستمع لما يلقيه في أذنك كل ہم، ركن من أركانه ہم، أن افتخر بآبائك إن شئت ہم، ولكن اصنع كما صنعوا. ہم، ولیکن نصنع کما صنعوا، جی یہ اصل جو ہے نا میسج ہے جی شیخ چلیں اصلا اس میں قطع کے تو صرف 3 ہی اگزامپلس لگ رہے ہیں، سارے وہی لگ رہے ہیں، تین ایگزامپل کیا ہے جی وصل ہی کیا. ماشاء اللہ تین کیا ہے بولیے ایک تو یہ احکام والا ہو گیا، ایک یہ الہی انعم، اور شاید یہ ایک یہ والا ان، ہاں اس میں اذن ہاں ہاں اذن ہے جی صحیح کہا آپ نے ان اور کہا وہ کان، بھی صحیح ہے ان بھی ہے اس کے اندر ان یہ دونوں ہو گئے، بس یہی ہیں، باقی سب تو وصل ہی کے لگ رہے ہیں. نہیں یہ فَاذْهَبْ إِلَيْهِ وَأَنْعِمْ ہے وَأَنْعِمِ النَّظَرَ، تو پھر صحیح ہے، تو یہ ہوا حمزہ وصل حمزہ قطع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته